السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم تربوز کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ موسم گرما میں جیسے ہی مئی، جون، جولائی کا موسم آتا ہے تو ہمیں مختلف جگہ پر تربوز کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تربوز اس کثرت سے پاکستان میں اور انڈیا میں پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو کہ گرمیوں کے موسم کے مضر اثرات کا توڑ ہے۔ تربوز میں پانی کافی مقدار میں ہوتا ہے، چونکہ گرمیوں میں پسینہ آتا ہے اور نمکیات جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں تربوز کھانا اس نمکیات کو اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس میں سوڈیم بھی ہوتا ہے، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، شوگر، پروٹین، وٹامن اے اور کچھ مقدار میں وٹامن سی اور آئرن بھی اس میں ہوتا ہے، میگنیشیم بھی ہوتا ہے۔ تو جب پسینہ آتا ہے تو ہمارے جسم سے سوڈیم کافی مقدار میں خارج ہو جاتا ہے۔ زیادہ پسینہ آنے سے جیسے کہ بی پی لو ہو جاتا ہے، کیونکہ سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جب تربوز استعمال کیا جاتا ہے تو قدرتی طور پر نباتاتی سوڈیم بھی ہمیں مل جاتا ہے، اور گرمی کی وجہ سے جو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے پوٹاشیم کی وجہ سے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تربوز وٹامن سی کا حامل ہے، اور چونکہ یہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ جلد کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جلد کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، اور امیون سسٹم کو بھی یہ بڑھاتا ہے۔ تربوز میں جو پوٹاشیم ہے اسے بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے بھی مفید بناتا ہے۔ تربوز میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں جا کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں امینو ایسڈ، سائٹرولین اور اینٹی آکسیڈنٹ لائکوپین کا جز شامل ہوتا ہے جو جسم میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ تربوز بعض لوگوں میں شوگر ریزسٹنس کم کرتا ہے اور ورزش کے بعد مسلز پین کو ریلیف دیتا ہے۔ تربوز کینسر کے سیلز کو ڈیمیج کر کے کینسر سے بچاتا ہے اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تربوز کا مزاج چونکہ سرد تر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چاولوں کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہیضہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دہی کی لسی یا دودھ کی لسی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات تربوز زیادہ دھوپ میں پڑا رہنے کی وجہ سے قدرے خراب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کھانا کھانے کے بعد کھا لیا جائے تب بھی موشن اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو گویا کہ کھانے کے فوراً بعد تربوز استعمال نہ کیا جائے، اور چونکہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہضم کے عمل کو بھی سست کر دے گا، اور جب سست کرے گا تو ظاہر بات ہے معدہ بھی سرد ہو جائے گا، تو الٹی آنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو خالی معدہ استعمال کیا جائے، کالی مرچ اور نمک لگا کر استعمال کیا جائے تو یہ نظام ہضم کو طاقت دیتا ہے، اس سے بھوک بھی کافی لگتی ہے، اور پیشاب کا جو رنگ ہے زیادہ جیسے کہ سرسوں کے تیل کا کلر ہوتا ہے ایسا اگر آ رہا ہو
تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پیشاب میں جلن ہو رہی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، مثانے کی بھی صفائی کرتا ہے، اور بائل کو بھی چونکہ سرد تر ہے، یہ بائل جو پیشاب میں زیادہ خارج ہوتی ہے اسے بھی کنٹرول کرتا ہے، اور جسم میں بائل کی زیادتی کی وجہ سے اگر چبھن ہو رہی ہو، جلن ہو رہی ہو تو اسے بھی یہ ٹھیک کرتا ہے، اور ایسی خارش جس کا سبب بائل ہو، صفرا ہو، تو اسے بھی یہ تربوز فائدہ دیتا ہے، مفید ہوتا ہے، چونکہ اس میں وٹامن اے ہوتا ہے تو یہ نظر کی کمزوری کو بھی ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نظر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ دل کی صحت کے لیے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ جب دل کی دھڑکن کبھی کم ہو، کبھی زیادہ ہو، یا دل رک کر چلتا ہو، چونکہ یہ دل کی رفتار کو منظم رکھنا پوٹاشیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو جب اس کی کمی آ جاتی ہے تو یہ کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ تربوز میں پوٹاشیم پایا جاتا ہے اور یہ کافی مقدار میں ہوتا ہے، تو اس لیے تربوز کا استعمال نبض جو رکتی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے، جو دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے، جو دل کبھی تیز ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، رفتار کبھی کم ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جس کے گلے میں درد ہوتا ہے، وہ گرمی کی وجہ سے سوزش ہو گئی ہو، انفیکشن ہو گیا ہو، تو وہ بھی تربوز استعمال کرے، چونکہ یہ تربوز جو ہے یہ اینٹی انفلامیشن کیفیت رکھتا ہے، پراپرٹی رکھتا ہے، تو یہ اس کو بھی، سوزش کو بھی ختم کر کے گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تربوز سرد تر ہونے کی وجہ سے مفرح ہے، یہ دل کو فرحت دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ ختم کر دیتا ہے، اور جن لوگوں کے معدہ میں تذابیت ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، سینے میں جلن ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں میں بھی جلن ہوتی ہے، تو پیشاب میں بھی جلن ہے، جلن کہیں بھی ہو، یا دماغ میں جلن ہو، جلد میں جلن ہو، پاؤں کی تلیوں میں جلن ہو، تو ان سب کے لیے تربوز انتہائی مفید ہے، بشرطے کہ اسے خالی معدہ استعمال کیا جائے۔ صبح نہار استعمال کر سکتے ہیں، شام کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1 گھنٹہ اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے تک کوئی چیز بھی استعمال نہ کی جائے۔ تربوز کے ساتھ پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے، چونکہ اس میں آلریڈی پانی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور تربوز وٹامنز کا حامل ہے، اس لیے یہ اعصابی نظام پر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے۔ منہ کا جو ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بائل کی وجہ سے ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور یہ قبض بھی رفع کرتا ہے۔ اور ہیپاٹائٹس میں جہاں دوسری پھل استعمال کر سکتے ہیں، وہاں تربوز انتہائی مفید ہے، یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش ہوتی ہے، اور یہ چونکہ اینٹی انفلامیشن، اینٹی سوزش کیفیت رکھتا ہے، تو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اور اس میں تربوز میں سائٹرولین کی موجودگی خون کا دوران اعضائے سفلی کی طرف کرتا ہے، جس سے ازدواجی وجاہت عروج پاتی ہے۔ تربوز نباتاتی اجزائے مؤثرہ کا حامل ہے، اور اس کے جو بیج ہیں وہ بھی کافی مفید ہیں۔ بیج کے اندر بھی وہی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے گودے اور پانی کے اندر پائے جاتے ہیں، مگر اس کے اندر پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے، آئرن بھی ہوتا ہے، اور دوسری میگنیشیم بھی اس میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، تو اس میں کچھ تھوڑا سا آئل بھی ہوتا ہے، فیٹس بھی ہوتے ہیں، تو بیج بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ جو چہار مغز کے نام سے ایک مرکب ملتا ہے، اس میں اس کے بیج بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ اس کے بیج شربت بزوری کا بھی جز ہیں، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو تربوز جو ہے وہ کالی مرچ اور نمک لگا کر استعمال کرنا چاہیے، اور ایسا تربوز استعمال نہیں کرنا چاہیے جو کافی دیر
کا کٹا ہوا رکھا ہوا ہو اور اس پہ مکھیاں وغیرہ بیٹھ گئی ہوں تو وہ مضر صحت ہے، اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، بہتر کھائیں، صحت بنائیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔